السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرے پاس اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں۔ کوئی انسان نہیں ایسا انسان جس کے منہ سے یہ بات نکلے کہ میں نے اللہ سے بہت مانگا، اللہ نے مجھے نہیں دیا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ جس کے منہ سے جس وقت یہ الفاظ نکلے وہ اس دن سے ان نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دے جو اللہ نے اس کو بغیر مانگے دی، جو اللہ نے اس کو بغیر مانگے دی ہیں۔ اس بندے کو کبھی مانگنے کا خیال بھی نہیں آیا، زندگی میں ایک دفعہ اس نے وہ چیز نہیں مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں انسان کے لیے دعویٰ اور چیلنج ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تو شمار نہیں کر سکو گے، ان نعمتوں کو جو اللہ نے بغیر مانگے دی۔ اس نے سورج کب مانگا تھا، چاند کب مانگا تھا، اس کو کیا پتا کہ یہ سورج اور چاند اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس نے پانی کب مانگا تھا، ہوا کب مانگی تھی۔ اس انسان کے اپنے جسم میں اس نے زندگی میں کتنی مرتبہ آنکھیں مانگی تھی، کتنی مرتبہ دانت مانگے تھے، کتنی مرتبہ زبان مانگی تھی، ہونٹ مانگے تھے، دل گردے مانگے تھے۔ تو جب بیمار ہوتا ہے تب مانگتا ہے۔ زندگی میں تو اس سے یہ تو بڑی اللہ نے خود کہا، یہ میں بھی فہرست مکمل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا تم شمار کرتے رہو، زندگی گزر جائے گی شمار نہیں کر سکو۔ اتنی نعمتیں ہر انسان کو اللہ نے دی۔ اگر ان نعمتوں کے اندر برکت موجود رہے تو انسان کو سکون ملتا ہے۔ انہی نعمتوں کے اندر سے اللہ برکت اٹھا لے، وہی نعمتیں ہوتی ہیں، سب کچھ وہی ہوتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ درمیان میں سے سکون اٹھ جاتا ہے، خیر اٹھ جاتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، بے چینی بے سکونی آتی ہے، اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، درمیان میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ آج کا موضوع صرف اتنا ہے کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے، اس میں سے برکت کیسے اٹھتی ہے، اور اگر اٹھ جائے تو اس کو انسان واپس لانا چاہے تو ان برکت کو کیسے واپس لا سکتا ہے۔ ایک اللہ نے انسان کو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے میرے پاس وہ نعمت نہیں ہے، کوئی انسان دنیا کا، اور وہ ہے وقت، ٹائم۔ آج انسان کہتا ہے میرے وقت میں برکت نہیں ہے، بعض انسان کہتے ہیں، ہر انسان نہیں کہتا میرے وقت میں برکت نہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں برکت نہیں۔ بعض کہتے ہیں میں جو کماتا ہوں اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بعض کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، میں سارا سودا سامان گھر کا لے کر آتا ہوں، وہی پہلے ہوتا تھا وہی اب بعد میں ہے، برکت نہیں۔ کھانے میں برکت نہیں۔ عجیب بات عرض کرو، ہمارے معاشرے میں پانی میں بھی برکت نہیں۔ کبھی سوچا تھا آپ نے اتنے 100 روپے کا پانی آپ خریدیں گے، ہزاروں روپے کا صرف پینے کے لیے پانی خریدیں گے، جبکہ آپ کے پاؤں کے نیچے زمین میں پانی موجود، کبھی سوچا نہیں تھا اس نے۔ اور پھر یہ انسان
بیوی بچوں کے اندر برکت، خاندان کے اندر برکت، کاروبار میں برکت. میں نے بتایا نا زندگی کے ہر مرحلے کے لیے، اس لیے کہ برکت خیر کا نام ہے. برکت اٹھ جاتی ہے، بیچ میں سے خیر ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ جس صوبے میں بیٹھے ہیں اس کو پنجاب کہتے تھے، فارسی میں ہے یہ نام اس کا. پنج کا معنی پانچ اور آب کا معنی پانی. تو جتنے بزرگ بیٹھے ہیں وہ سب سمجھ گئے کہ یہاں 5 دریا ہوتے تھے. اور لاہور میں ان بزرگوں نے ہینڈ پمپ لگا کر 30 فٹ اور 50 فٹ پہ پانی ہینڈ پمپ سے نکالتے تھے. یہ حضرات جتنے بزرگ بیٹھے ہیں سب بڑے اچھی طرح سمجھتے ہیں. 25 فٹ 30 فٹ پہ ہینڈ پمپ لگا کے پانی نکالتے تھے، میٹھا پانی. آج لاہور میں پانی پینے کے لیے 600 فٹ کھدائی کرنے کے باوجود، بور کرنے کے باوجود پانی پینے والا نہیں مل رہا. برکت سمجھیے گا، پانی ہے، زمین بھی وہی ہے، اللہ نے اس میں سے برکت اٹھائی. آج وہی زمین ہے جس کے اندر گندم اتنی اگتی تھی کہ یہ باہر کے ملکوں کو سپلائی کرتے تھے بوگیاں بھر بھر کے. ہمسایہ ملکوں کے اندر گندم نہیں ہوتی تھی چند سال پہلے. آج بھی گندم اگتی ہے، اس سے زیادہ اگتی ہے، لیکن بڑے معزز گھرانوں کی خواتین لائنوں میں لگ کر آٹے کا تھیلا لیتے، ٹرکوں کے پیچھے لگ کے آٹا کے تھیلا لیتے رہے. یہ نہیں گندم نہیں ہوگی، بہت ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وہ آگے وجوہات ساری لمبی کہ یہاں 4000 روپے بوری بک رہی تھی، ہمسایہ ملکوں کے اندر وہی ڈالروں میں آٹا بک رہا تھا، یہیں سے گندم اٹھا کے وہاں پہنچا دی، ڈالر کما لیے، اپنے ملک والوں کو آٹا نہیں ملا. بہت آسان آسان باتیں، کوئی مشکل باتیں نہیں. وہی زمین ہے. چینی اتنی ہوتی تھی اس پاکستان کے اندر کہ بوگیاں بھر کے ہمسایہ ملک چینی لیتا تھا پاکستان سے. آج وہی زمین ہے، وہی گنا ہے، وہی سب کچھ ہے. یہی کپاس پاکستان کی چاندی، پاکستان کی چاندی کہا جاتا تھا اس کپاس کو، کیونکہ اس سرزمین پہ جو کپاس اگتی تھی کاٹن، وہ دنیا میں مانی جاتی تھی. سب موجود بزرگوں کو سب کو پتا. آج وہی زمین ہے، وہی کاٹن ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن اس کی ٹیکسٹائل ملیں بند پڑی، ان کے پاس بیچاروں کو چلانے کے لیے نہیں. آپ نے سنا تھا، ابھی بھی سنتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر گیس زمین کے اندر، آپ نے خود سنا اپنی آنکھوں کانوں سے، بالکل صحیح تھا کہ جی 200 سال کے لیے گیس ہمارے لیے کافی ہے. اتنے گیس کے ذخائر ہیں ہمارے پاس، اور ابھی بھی ہیں گیس کے ذخائر، ابھی بھی کم نہیں ہوا. لیکن جہاں سے گیس نکلتی تھی، جس صوبے سے نکلتی تھی، جس زمین سے نکلتی تھی، وہاں کے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا تھا، پورے ملک کو فائدہ پہنچتا تھا. بہت حساس جملے کہہ رہا ہوں، بڑے نرم نرم لہجے. ابھی بھی گیس موجود ہے، اللہ نے برکت اٹھا لی بیچ میں سے. اب رات 10 بجے سے 6 بجے تک گیس ہی نہیں ملتی بیچارے کو ناشتہ اور رات کے کھانے کے. وہی گیس ہے، ابھی ہے، موجود ہے، فکر نہ کرے، ختم نہیں ہوئی. نعمتیں موجود، لیکن اس میں سے برکت اٹھ گئی، خیر اٹھ گئی. قلت کمی، یہ قلت اور کمی، یہ برکت اٹھ جانے کی نشانی ہے.
برکت اٹھ جانے کے نشان ہے. وقت کی کمی، کھانے کی کمی، اب وہ ساری چیزوں کی کمی جو میں نے بتائی عام زندگی کی باتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برکت حاصل کرنے کے آداب بتائے تھے. سب سے پہلے کہ انسان جب کمائے، ظاہر یہیں سے شروع ہوتا ہے، کمائے گا، اس کے بعد پیسے خرچ کرے گا، اس کے پاس نعمتیں آئیں گی، کھانا کھائے گا، فلاں کرے گا. سب سے پہلے کمائی کے طریقے بتائے کہ حلال کماؤ، اس میں برکت ہوتی ہے، نہ کماؤ حرام، اس میں برکت نہیں ہوتی. پیسہ زیادہ آ جائے گا، یہ نہیں کہ پیسہ زیادہ نہیں آئے. اللہ نے سمجھایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات اور زکوٰۃ انسان دیتا ہے، اللہ اس کے ذریعے مال کو بڑھاتا ہے، اور ان صدقات اور زکوٰۃ کو بھی آخرت میں بڑھا چڑھا کر اللہ دے گا. انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کرے، اللہ کس طرح برکت دیتا ہے. اللہ نے اس کی مثال ہمیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ایسی مثال دی ہے جو ہر ایک عام سادہ سا بندہ اس مثال کو سمجھ سکتا ہے. کوئی فلسفہ نہیں ہے بہت بڑا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. ترجمہ کرنے لگا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہمارے ہاں نا اللہ کی راہ میں بس وہ صدقہ، زکوٰۃ، حج اور عمرہ، ہمارے ذہنوں میں یہی ہے. اللہ کے راستے سوال کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں بس اللہ کے راستے میں دے دے، بیوی بچوں کو نہیں نہ کھاتے، بیوی بچوں کو نہ کھلائے، اللہ کے راہ میں دے دے. سوال کرتے ہیں لوگ. اس سوال کرنے والے بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، اور جہاں اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکنا ہے، وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے. جیسے گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، نہ کرو خرچ گناہ کے کاموں میں. میں ماں باپ پہ سارا خرچ کر دوں، اپنے بیوی بچوں کو نہ کھلاؤں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، ماں باپ کو نہ دوں. اللہ کے بندے قرآن کو پڑھ، ترجمہ پڑھ. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر، جو تم خیر کا، یا لفظ خیر سے مراد بہت سے مفسرین نے مال لیا ہے، بہت سے مفسرین نے اس سے مراد ہر خیر کا کام لیا ہے، ہر خیر کا. قل ما انفقتم من خیر، جو تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے. آپ خیر جس چیز کو سمجھیں، پیسے، کپڑے، کھانا، آپ کا وقت ٹائم، وہ بھی خیر. فللوالدین، نمبر 1 فللوالدین، اللہ کہہ رہا ہے ماں باپ کے لیے. یہ ماں باپ کے لیے مال خرچ کرے، ان کو کپڑے دے، کھانا دے، کچھ ٹائم ماں باپ کو دے. اصل میں وہ خیر نہیں سمجھ رہا نا، خیر سمجھ رہا پیسہ. یہ آپ کے 2 میٹھے بول، یہ بھی خیر ہے.
آپ کا مسکرا کر دیکھ لینا یہ بھی صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے مسکراتے چہرے سے مل لو. آج کل اس صدقے کی ویسے بھی بڑی ضرورت ہے. آپ سے ملاقات کرنے کوئی آتا ہے, پریشانی میں آتا ہے, آپ کے گھر کوئی آتا ہے, آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں, مسکرا کے مل لیتے ہیں, آدھی پریشانی تو اس کی ویسے ختم ہو جاتی ہے. پہلے تو وہ یہی پریشان ہوتا ہے آیا ہی کیوں ہے, یہ رشتے دار بھی پریشان ہوتا ہے آیا کیوں. لیکن جب یہ مسکرا کر جا رہا ہوتا تو پتہ خیر ہی ہے, ناراض ہو کے نہیں آ رہا. گھر میں داخل ہوگا مسکرا کے, بیوی کو پتہ چل جائے گا آج موڈ ٹھیک ہے. کاش کے روزانہ موڈ ٹھیک, آدھے مسئلے تو یہی حل ہو جائے. یہ ماں باپ سے بھی مسکرا کر مل لے. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. ماں باپ کے لیے, پھر رشتے داروں کے لیے, پھر اوروں کے لیے. تو ماں باپ پر خرچ کریں گے فی سبیل اللہ. میں ترجمہ کر رہا تھا اس آیت کا, فی سبیل اللہ بہت اچھی طرح سمجھے گا. فی سبیل اللہ صرف غریبوں کو دینا صدقہ, اسی کو ہم نے فی سبیل اللہ سمجھا ہوا, بس اللہ کے راستے میں دیں. اور بخاری شریف کی حدیث سنا رہا, بخاری شریف کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں, اپنی بیوی کے منہ میں اگر لقمہ ایک دو گے وہ بھی صدقہ ہے. میں نے اپنی کی قید لگائی, اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دو گے وہ بھی صدقہ ہے. جو آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں نا, گوشت فلاں 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 اتنی ڈشیں, سارا کیا ہے صدقہ. بیوی کے, بچوں, یہ فی سبیل اللہ ہے. اور پھر یہ اللہ اس میں برکت کیسے دیتا ہے, اللہ نے اس کی مثال کیا دی ہے. اب اس کو مثال کو نا میں نے کہا